ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے کہ فرانس کے اندر جو تازہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جس میں تقریباً کوئی 2000 سے زائد لوگوں کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا ہے، اور وہاں پر جو سرکاری تنصیبات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ 234 عمارتیں نظر آتش کی گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں ان کو جلایا گیا ہے، شیشے توڑے گئے ہیں، اور پولیس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرانس وہ ممالک میں سے شامل ہوتا ہے جن کی جو بڑا رچ کلچر ہے، وہاں پر مائنورٹیز کو بھی اتنے ہی حقوق دیے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر میجورٹیز کے اندر ہے۔ تو فرانس جیسے ملک کے اندر جب ایسا سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھر کوئی بھی جگہ جو مائنورٹیز ہے نا ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پھر پاکستان کو اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں نا ان کو بدنام نہ کیا جائے۔ جب ایسے ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی مائنورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک ہو، جہاں پر 17 سالہ جو لڑکا ہے ناہید، الجیرین ہے وہ لڑکا، جس کو پولیس نے جھوٹ ایٹ سائٹ پہ مار دیا ہے، مطلب اس کو اتنی مہلت ہی نہیں دی گئی ہے کہ وہ کون ہے، کیا کیا ہے۔ پولیس نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا ہے، گاڑی نہیں رکی، اس کے بعد پولیس نے اس کو ڈائریکٹ فائر کر کے مار دیا ہے۔ تو یہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اور پھر ہو رہا ہے کن کے ساتھ؟ مائنورٹیز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، ویسے لاجیکلی جیسے آپ اور مجھے سب کو پتا ہے کہ جب پولیس کسی کو روکنے کا اشارہ دیتی ہے تو سب سے پہلے پولیس اس گاڑی کو جس پہ مشکوک کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے، چاہے اس لڑکے کی غلطی بھی ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ لڑکا پولیس نے ایسے ہی روکا ہوگا، کوئی کسی کارروائی میں کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں بھی ملوث ہے۔ ایک تو یہ انڈر ایج تھا، 18 سال کا نہیں تھا، اس کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ایسی ایج میں تو ویسے ہی نابالغ میں تو آپ بڑے اور ینگ بلڈ ہوتا ہے اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ سگنل پہ نہیں رکا، پولیس نے اشارہ کیا۔ پہلے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ کرمنل کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتی ہے۔ ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد ارد گرد کا ماحول دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پبلک پلیس تو ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس سے کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی ایسی پبلک پلیس، کوئی ایسا مقام، کوئی ریسٹورینٹ تو نہیں ہے جس سے کوئی دوسرا ہرٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو گاڑی ہے اس کے ٹائر کو برسٹ کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کی گاڑی پر فائرنگ کی جائے تاکہ اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو اور وہ گاڑی رک جائے۔ پھر اس کے بعد آپ اس شخص کو گاڑی سے اسٹیپ آؤٹ کریں، اس کو گاڑی سے وہیکل سے باہر نکلنے کا کہیں، اس کے بعد بھی آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ اسے گولی نہیں مار سکتے، کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر وہ آپ پر فائرنگ کر دے سیلف ڈیفense میں، پھر آپ اس پر فائرنگ کر سکتے ہیں اور آپ بتائیں کہ میں نے سیلف ڈیفenس میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کے یونیفارم میں باقاعدہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں جہاں پر ڈولفن فورس ایک دوسرے کو ہی مار دیتے ہیں، پسٹل پکڑتے ہوئے سنبھالا نہیں گیا اور ایک دوسرے کو گولی مار دی۔ یہ پڑھے لکھے معاشروں کے اندر ان کے یونیفارم کے اندر کیمرا سیٹ ہوتے ہیں جس میں کرمنل کیا ایکٹیویٹی کر رہا تھا، پولیس کیا گفتگو کر رہی تھی، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایویڈنس کے طور پر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس شخص کو جو 17 سالہ ناہیل ہے، جو اس کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہنگامے جب پھوٹے ہیں اس پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، پھر اس کے بعد وہ جو مظاہرین ہیں، تقریباً 2400 مظاہرین ہیں، ان کو بھی اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے اس کو ایک بڑا الارمنگ، خطرناک قرار دیا ہے۔ جرمنی کا ان کا دورہ تھا وہ بھی انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ جس ٹائم پہ یہ سب کچھ ہوا ہے یورپین یونین کے اندر، وہ وہاں پر ان کا سیشن چل رہا تھا، وہاں پر وہ موجود تھے، اور پھر ہنگامی طور پر وہ پیرس واپس آئے ہیں کہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے کسی طریقے سے، لیکن ابھی بھی وہاں پر حالات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر جو فرینچ پولیس ہے، اب دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے ایسے پڑھے لکھے معاشروں کے اندر۔ پھر وہاں پر مسلم جو کہ آبادی کا 10% ہے، 20% جو خود کو کیتھولک کہتے ہیں۔ فرانس کے اندر 50% ایسی آبادی ہے جو کہ کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے، اور پھر مسلمان ایک اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے کہ اسے اقلیتوں میں دوسرا بڑا مذہب کہا جا رہا ہے۔ تمام مسلمان کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے بعد وہاں پر آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا جو مذہب ہے فرانس کے اندر، اور وہاں پر ایسا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی فرینچ بورن وہاں پر جو شہری ہے نا اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جو پولیس ایسے حرکتیں کرتی ہے نا، وہ کسی سیاہ فام کے ساتھ جو مائنورٹیز میں ہے، کوئی یہاں پر پناہ لے کر آیا ہے جن کا انہیں پتا ہے کہ یہ فرینچ بورن نہیں ہے، فرینچ نیشنل نہیں ہے، جس کا فرانس کی جو ہے اس کو پناہ گزینوں میں شامل ہے، یا مائنورٹیز ہیں، یا وہ ان کو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ کیسے آ کے رہ رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی فرینچ بورن جو ہوتے ہیں نا ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ابھی جو مسلسل 4 روز سے جو ہنگامے وہاں پر جاری ہیں، اس کے بعد سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن
یہ جو اسلاموفوبیا والی اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے، سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کے جو قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے 37 سالہ عراقی نے، تو پھر آپ اسلاموفوبیا کا نام نہ دیں، آپ وہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں تو کسی دوسرے مذہب کا، مائنورٹیز کا پورا احترام کرنے کا کہا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکتے ہیں، آپ انہیں پوری آزادی دیں۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب والے کو بھی اس کے مطابق، اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیں، اس پر زبردستی اپنا دین نہ تھوپیں۔ اور یہاں پر اسلاموفوبیا کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ پورے اسلام نے ایسا سب کچھ کیا ہے، ٹیررسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ چیزیں ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی شخص، کوئی پولیس والا بھی ایسی حرکت کرے تو اسے انڈیویجول ایکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، یہ اس شخص نے کسی کے کہنے پر نہیں کیا، یہ اس کے پرسنل ایکٹ ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب جو سویڈن کے اندر، فرانس کے اندر، باقی مختلف جگہوں پر قرآن پاک کے قرآن پاک نظر آتش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری جان بھی قربان، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کی تذییق کی جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کریں ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یہ سب کچھ کریں، یہ کس قسم کا معیار ہوا کہ آپ لوگ ایک طرف اسلام کے نام پہ یہ کچھ کر رہے ہیں اور پھر دوسری جانب اسلام والوں کے ساتھ ہی اس طرح برا سلوک کر رہے ہیں۔ پھر یہ پولیس والے ٹیررسٹ ہوئے نا، جس معصوم بچے کو مارا ہے، پھر یہ ٹیررسٹ ہوئے۔ پھر اسلام اور ٹیررزم کو آپ ایک دوسرے سے ایسوسیٹ نہ کریں۔